السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شریح کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ اور اثر اور حسین قصہ ہے۔ قاضی شریح نے ایک مرتبہ امام شافعی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیا کریں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک نہایت پری روح حسین و جمیل دوشیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس چلا گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو وہ پیش کر دیجیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے کے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ اس کا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ یعنی اس کی منگنی ابھی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی یہ لڑکی خالی ہے، میں نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا، فلاں اس کے چچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے قبول کر لیا۔ قاضی شریح کہتے ہیں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بہت جلد بازی ہو گئی۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں، حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہے گی تو اسے رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ نماز کے بعد جب خلوت ہوئی تو شریح کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کی طرف جب بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے، اور حمد و صلات پڑھنے کے بعد کہنے لگی، میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند اور ناپسند کا پتہ نہیں ہے، لہذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے۔ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اچھے انداز سے مجھ سے الگ ہو جائیں۔ مجھے بس یہی بات کہنی تھی، اور آخر میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی یعنی زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے بھی اس کی بات سن کر باقاعدہ بولنے کی ضرورت محسوس کی، اور میں نے بھی حمد و صلات پڑھی اور میں نے کہا، تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف دلیل ثابت ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیز پسند ہے اور فلاں فلاں ناپسند ہے، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھو تو اسے عام کرنا، لیکن اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرنا، یعنی کسی کے سامنے اس کو مت بیان کرنا۔ پھر اس عورت نے پوچھا، میرے گھر والوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے پاس کب آئیں اور کس قدر آپ کے پاس آنا جانا رکھیں؟ قاضی شریح نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہٹ کا باعث بنیں۔ چونکہ آپ قاضی تھے اور مشغول انسان تھے، اس لیے آپ نے اس طرح کا جواب دیا۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، آپ اپنے محلہ کے کن کن گھرانوں سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور کن کن گھروں میں آنا جانا رکھنا پسند کریں گے؟ قاضی شریح نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی اور بتایا، فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں ہیں۔ قاضی شریح بتاتے ہیں، پھر بقیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور بھی خوبصورت اور پرلطف گزری۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں فیصلے کی مجلس یعنی کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ میری ساس ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا اور میرا حال چال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور حال بہت اچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ تو میں نے کہا، مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنیے، عورت 2 حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے، اور دوسرا اس وقت جب اس کا شوہر اسے بہت زیادہ چاہنے لگے۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا۔ اور اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ مزید کہنے لگی، سنو، زیادہ ناز و نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہذا اگر ایسی کوئی بات اپنی بیوی میں دیکھو تو اسے ادب سکھانا، سمجھانا اور اس کی اصلاح کر دینا۔ قاضی شریح کہتے ہیں، میں نے کہا، محترمہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنی اس بیوی کے ساتھ گزارے مگر کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں بھی میری ہی غلطی تھی اور میں ہی ظالم تھا۔